کہ سروے کرو کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو سروے میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 60 کروڑ ہے. 60 کروڑ تقریباً. جب یہ رپورٹ پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے، اور یہ بھی بتایا گیا اگر اسی طریقے سے اسی رفتار سے اسلام بڑھتا رہا تو پھر خطرہ ہے اگلی صدی میں سب سے دنیا کا بڑا مذہب اسلام ہو. اس دن سے یہ یہودی، یہ طاغوتی قوتیں خطرے میں ہیں کہ اسلام تو سر بلند ہو رہا ہے. کبھی ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ، کبھی قرآن کریم کو نظر آتش کرتے ہیں. یاد رکھو اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام بڑھنے کے لیے آیا. میرے تھی موشن بڑھیا کا موشن ہوتا ٹوٹ جائے تو پھر سوکھے جڑتا نہیں. بھائیو، یہ آپ کے چہرے، یہ بوڑھوں کے چہرے، بزرگوں کے چہرے، جوانوں کے چہرے، یہ نوجوانوں کی پیشانیاں بتا رہی ہیں کہ صحابہ کی ان کے دلوں میں بڑی محبت ہے، اور یہی محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی محبت سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. یاد رکھیے پہلے کئی سال پہلے بھی ملک میں عجیب کیفیت تھی، لڑائی جھگڑا، باہمی قتل و قتال. قومی ادارے اس وقت بھی حرکت میں آئے، علماء دانشور بھی حرکت میں آئے. میں آج بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو لگام دو، ان لوگوں کا محاسبہ کرو، ان لوگوں کو روکو، ورنہ حالات آپ کے قابو سے باہر چلے جائیں گے. حکومت کا اخلاقی فرض ہے ملک میں امن کو قائم کرنا، اور امن سب سے بڑی دولت ہوا کرتی ہے. کیا آپ کا مطالبہ ہے کہ حکومت امن قائم کرے؟ اور فرقہ واریت سے امن قائم نہیں ہو سکتا، ایسے حالات سے امن قائم نہیں ہو سکتا. ہم پرامن لوگ ہیں اور بات دلیل سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور صحابہ تو صحابہ ہیں، سبحان اللہ، صحابہ تو صحابہ ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اہل بیت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اللہ سب آنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور ہمارے جن دوست احباب نے اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، اب میں ایک کا نام نہیں لیتا، سب کو اللہ پاک جزائے خیر دے اور ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا.